بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحۃ الکتاب وتسمى القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحۃ الکتاب، یہ خبر ہے اور ہے یا ضمیر مقدر جو ہے مبتدا ہے، تو مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، تو یہ قضیہ ہے۔ قضیہ کا علم تصدیق ہوتا ہے، تو تصدیق کا علم تب آتا ہے جب تصورات ثلاثہ کا پہلے علم آئے۔ تصدیق کا علم تب آتا ہے جب پہلے تصورات ثلاثہ کا علم آ جائے، طرفین کا علم آ جائے، تو پھر قضیہ کا علم آتا ہے۔ تو یہاں جو مضاف الیہ ہے تو اس کا علم آئے گا، تو پھر کیونکہ یہ خبر واقع ہو رہے ہیں نا، اس کا علم آئے گا تو پھر قضیہ کا معنی واضح ہوگا۔ تو سورت کا معنی کلام اللہ کا بعض ہے، سورت کا معنی کلام اللہ کا بعض ہے، جس کا مستقل ایک نام ہوتا ہے، جس میں کم از کم 3 آیاتیں ہوں، مستقل نام ہوتا ہے۔ تو اس میں آیات بھی آ جاتے ہیں کہ بعض آیات کا بھی مستقل نام ہے۔ جب کہا کہ اس میں کم از کم 3 آیاتیں ہوں تو پھر وہ آیات نکل گئے جن کا مستقل نام ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کہ وہ قرآن مجید کا بعض ہے، قرآن مجید کا کتاب اللہ کا بعض ہے، تو اس سے وہ تصنیفیں نکل گئیں جن کا بعض کا مستقل نام تو ہے لیکن وہ کتاب اللہ کا بعض نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلو جی، آج کے سبق کی پہلی بات ذکر فرماتے ہیں کہ سورت جو ہے سورۃ فاتحۃ الکتاب یہ خبر ہے، یہ ضمیر جو ہے مبتدا ہے، ضمیر مبتدا ہے، تو مبتدا خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ جو ہے یہ قضیہ ہے، قضیہ ہے اور یہ تصدیق ہے۔ قضیہ کا علم جو ہے تصدیق ہوتا ہے، قضیہ کا علم جو ہے تصدیق ہوتا ہے۔ تصدیق کا علم تب آتا ہے جب تصورات ثلاثہ کا علم پہلے آ جائے۔ اب سورت جو ہے یہ مضاف ہے، آگے تو پھر یہ پہلے مضاف کا معنی کرتے ہیں مضاف کا معنی کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ سورت کا معنی ہے کلام اللہ کا بعض، جس کا مستقل نام ہو مستقل نام ہو، اور کم از کم اس میں 3 آیاتیں کم از ہوں۔ کم اس میں 3 آیتیں ہوں، اور مستقل نام ہو تو اس سے آیات نکل گیا، بعض آیات کا بھی، چلو جی، بعض آیات نکل گئی، اور تو بعض آیات کا بھی مستقل نام ہوتا ہے۔ مستقل نام ہوتا ہے۔ تو جب کہا کہ کم از کم 3 کم آیاتیں از کم ہوں 3 آیاتیں ہوں تو اس سے وہ بعض آیات نکل گئی۔ اگر جو ہے یہ تو پھر جو کہا کہ ان کا وہ کتاب اللہ کا بعض ہو، تو کتاب اللہ کے بعض کہنے سے وہ تصنیفیں جو جن کے بعض کا مستقل نام ہے لیکن وہ کتاب اللہ کا بعض نہیں ہے، وہ نکل گئے۔ تو یہ پہلی بات تھی آج کے سبق کی پہلی بات۔ آج کے سبق کی دوسری بات سورۃ فاتحۃ الکتاب، جو سورت کی اضافت ہے فاتحۃ الکتاب کی طرف، یہ اضافت کون سی ہے، یہ اضافت کون سی ہے؟ تو اس کے جواب کو سمجھنے سے پہلے ایک تمہید کا سمجھنا ضروری ہے کہ اضافت کی 3 قسمیں ہیں، اضافت کی 3 قسمیں، اضافت فیوی، اضافت منی اور اضافت لامی۔ اضافت فیوی، اضافت منی اور اضافت لامی۔ یا تو مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہوگا، یا مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہوگا، یا مضاف الیہ جو ہے مضاف کو بھی شامل ہے اور مضاف کے علاوہ کو بھی شامل ہے، یا مضاف الیہ جو ہے مضاف کو بھی شامل ہے اور مضاف کے علاوہ کو بھی شامل ہے، یا یہ مجموعہ نہیں ہے۔ اگر مضاف الیہ ظرف ہے، اگر مضاف الیہ ظرف ہے مضاف کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں اضافت فیوی، اس کو اضافت فیوی کہتے ہیں۔ جیسے ضرب یوم ہے، ضرب کی اضافت یوم کی طرف، تو یہاں جو ہے مضاف الیہ مضاف کا ظرف ہے۔ اگر مضاف کو بھی شامل ہے اور مضاف کے علاوہ غیر کو بھی، مضاف الیہ مضاف کو بھی شامل ہے، اس کے علاوہ کو بھی شامل ہے، تو اس صورت میں اگر مضاف الیہ مضاف کو بھی شامل ہے، مضاف الیہ مضاف کو بھی شامل ہے، مضاف کے علاوہ کو بھی شامل ہے، غیر کو بھی شامل ہے، تو اس کو کہتے ہیں اضافت فیوی۔ اس کو اضافت پہلی اضافت فیوی آگے نا، اضافت منی، اس کو اضافت منی کہتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال خاتم و فدتن، اب خاتم و فدتن، خاتم و فدتن جو ہے تو اس صورت میں فدہ انگوٹھی کو بھی شامل ہے، انگوٹھی کو بھی شامل ہے، کیونکہ وہ مضاف ہے نا، خاتم انگوٹھی مضاف ہے، تو یہ مضاف کو بھی شامل ہے اور مضاف کے علاوہ کو بھی شامل ہے، کیونکہ پتھر بھی تو چاندی کے ہوتے ہیں، ان کو بھی شامل ہے، اس کو کہتے ہیں اضافت منی۔ اور تیسری ہے اضافت لامی۔ اضافت لامی جو ہے مضاف الیہ جو ہے مضاف کا نہ ظرف واقع ہو رہا ہو اور نہ اس طرح ہو کہ مضاف جو ہے مضاف الیہ
مضاف کے علاوہ کو بھی شامل ہو. اس طرح اگر نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں اضافت لامی. اضافت لامی. چلو جی. آج کے سبق کی دوسری بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو صورت کی اضافت فاتحہ کی طرف یہ اضافت کون سی ہے. تو اس کا جواب دیا گیا. اس کا جواب دینے سے پہلے ایک تمہید ذکر کرتے ہیں جس کا سمجھنا ضروری ہے کہ اضافت کی 3 قسمیں ہوتی ہے. ایک اضافت فیوی ہوتی ہے، دوسری اضافت منی ہوتی ہے، اور تیسری اضافت لامی ہوتی ہے. اضافت فیوی یہ ہوتی ہے کہ مضاف الیہ مضاف کا ظرف واقع ہوتا ہے، اور جس طرح کے ضرب یومن، اور دوسری جو ہے اضافت منی یہ ہوتی ہے کہ مضاف الیہ جو ہے مضاف کا ظرف واقع ہوتا نہ مضاف الیہ جو ہے مضاف کو بھی شامل ہوتا ہے، مضاف کے علاوہ کو بھی شامل ہوتا ہے، جس طرح کے خاتم و فدۃ. اور تیسری جو ہے وہ ہے اضافت لامی کہ مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف بھی نہیں ہے، اور مضاف الیہ مضاف کے غیر کو بھی شامل نہیں ہے، تو اس کو مضافت لامی کہتے ہیں. اب یہاں جو ہے تو یہ ظرف بھی نہیں ہے، یعنی اضافت فیوی بھی نہیں ہے کہ مضاف الیہ جو ہے مضاف کے دوسرا مضاف الیہ مضاف کے علاوہ کو بھی شامل ہو، یہ بھی نہیں ہے. تو پھر اضافت لامی ہوگی، تو یہاں اضافت لامی ہے، عام کی اضافت خاص کی طرف، عام کی اضافت خاص کی طرف ہے. عام کی اضافت خاص کی طرف اضافت لامی ہوتی ہے. اگر عام کی اضافت و خاص کی طرف تو یہ اضافت لامی ہوتی ہے. تو یہاں جو ہے نہ اضافت فیوی ہے اور نہ اضافت منی ہے، بلکہ اضافت لامی ہے. تو اضافت لامی جو ہے وہ اضافت ہے جس میں خاص کی اضافت ہوتی ہے عام کی طرف. چلو جی. اب بیان کرتے ہیں کہ سوال یہاں پر یہ تھا کہ بلکہ عام کی اضافت خاص کی طرف ہوتی ہے نا، عام کی اضافت ہوتی ہے خاص کی طرف، تو یہ اضافت لامی ہے. جی. سوال یہ تھا کہ صورت کی اضافت جو ہے فاتحہ کی طرف یہ اضافت کون سی ہے. تو اس کا جواب دیا کہ یہاں نہ تو صورت فیوی ہے، نہ تو اضافت فیوی ہے، اور نہ ہی اضافت منی ہے، بلکہ یہاں جو ہے اضافت لامی ہے، کیونکہ یہاں پر عام کی اضافت خاص کی طرف ہو رہی ہے. تو اس کو جو ہے اضافت لامی کہتے ہیں، اور یہاں پر اضافت لامی ہے. اضافت لامی ہے. یہ 2 باتیں آ گئی. آج کے سبق کی تیسری بات کہ نحو میں ہے کہ عام کی اضافت خاص کی طرف، عام کی اضافت خاص کی طرف یہ کبھی ہے. جیسا کہ انسان و زید کا انسان، تو یہ کبھی ہے. تو تم نے کہا کہ یہاں عام کی اضافت ہے خاص کی طرف، تو یہ تو پھر کبھی ہے، نحو میں لکھا ہوا ہے یہ کبھی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی اس صورت میں ہوتی ہے جب خاص جو ہے عام کا فرد ہو، خاص عام کا فرد ہو، اور یہ جو خاص عام کا فرد ہے اس کو لوگ جانتے بھی ہوں، لوگوں میں مشہور بھی ہو. یہ خاص اس عام کا فرد ہے، لوگوں میں مشہور بھی ہو. اگر خاص عام کا فرد ہے اور لوگوں میں مشہور ہے تو یہ اضافت کبھی ہوتی ہے. خاص کی اضافت عام کی طرف کبھی ہوتی ہے، بلکہ عام کی اضافت خاص کی طرف کبھی ہوتی ہے. اگر خاص عام کا فرد ہے، خاص جو ہے عام کا فرد ہے، لیکن یہ اضافت مشہور نہیں ہے، یہاں مشہور نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ اضافت واقع ہے اور یہ کبھی نہیں ہے. جس طرح کہتے ہیں علم النحو، شجرۃ الرمان، علم النحو شجرۃ الرمان، تو یہ اضافت جائز ہے. تو یہاں جو ہے اگرچہ اضافت عام کی خاص کی طرف ہے لیکن یہ مشہور نہیں ہے، یہاں مشہور نہیں ہے، تو اس لیے اضافت جائز ہے. چلو جی. آج کے سبق کی تیسری بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو کہا کہ یہاں پر جو اضافت ہے یہ اضافت لامی ہے، یعنی عام کی اضافت ہے خاص کی طرف. تو یہ عام کی اضافت جو خاص کی طرف ہوتی ہے یہ اضافت کبھی ہے، جیسے کہ انسان و زید. جی. تو یہ اضافت جو ہے یہ کبھی ہے. تو اس کا جواب دیا کہ یہ جب خاص عام کا فرد ہو، یہ اس وقت کبھی ہوتے ہیں جب خاص جو ہے وہ عام کا فرد ہو اور ہر بندے کو علم ہو کہ یہ اس کا فرد ہے، لوگوں میں مشہور ہو کہ یہ اس کا فرد ہے، تو اس وقت کبھی ہوتی ہے. اور یہاں پر جو ہے جب خاص عام کا فرد ہو لیکن اس کا لوگوں ہر بندے کو علم نہ ہو، لوگوں میں مشہور نہ ہو، تو اس صورت میں اضافت کبھی نہیں ہے، بلکہ علم نحو میں یہ واقع ہے. جس طرح کہ کہتے ہیں کہ علم النحو شجرۃ الرمان، یا کوئی بھی مثال لے لیں. تو یہ کتنی باتیں آ گئی. آج کے سبق کی چوتھی بات تو کہ تم نے کہا کہ یہاں اضافت لامی ہے، اضافت لامی نہیں بن سکتی. اضافت لامی میں تو لام مقدر ہوتا ہے،
اضافت لامی میں تو لام مقدر ہوتا ہے اور اس کا اظہار لام کا اظہار جائز ہوتا ہے. یہاں لام کا اظہار نہیں ہو سکتا. اگر لام کا اظہار کرتے تو پھر بنے گا سورۃ لفاتحۃ الکتاب، سورۃ لفاتحۃ الکتاب، سورۃ واسطے فاتحۃ الکتاب کے، تو یہ تو معنی اس کا درست نہیں بنتا. تو پھر اضافت لامی بھی لینا درست نہیں ہے. چلو جی، آج کے سبق کی چوتھی بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ یہاں اضافت لامی ہے، تو اضافت لامی میں جو ہے لام نہیں ہو مقدر ہوتا سکتی، ہے. کیونکہ اضافت لامی میں جو ہے لام مقدر ہوتا ہے. تو پھر اس طرح بنے گا کہ لام سورۃ مقدر ہوتا ہے تو اس کا لفاتحۃ اظہار بھی جائز ہوتا ہے. جی، اظہار بھی جائز ہوتا ہے. ہاں، تو پھر اس طرح ہوگا کہ سورۃ لفاتحۃ الکتاب کے سورۃ سورۃ واسطے فاتحہ الکتاب کے، فاتحہ، ہاں، تو جی، یہ پھر درست نہیں ہے. اس کا معنی صحیح نہیں بنتا. اس کا جواب یہ ہے کہ اضافت لامی میں لام مقدر ہوتا ہے. اضافت لامی میں لام مقدر ہوتا ہے، اس لیے تو اضافت ہو رہی ہے نا، لام مقدر ہوتا ہے. اس کا اظہار جو ہے اضافت لامی کے لیے شرط نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ لام کا اظہار کریں گے یہ شرط ہے اضافت لامی ہونے کے لیے، شرط نہیں ہے. جو اظہار شرط تو نہیں ہے، بس لام کا جو معنی یہاں جو ہے نا، لام کا اظہار شرط نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ لام کا معنی بن سکتا ہو، لام کا معنی بن سکتا ہو. تو یہاں جو ہے اس جگہ لام کا معنی بن سکتا ہے. لام کا معنی یہ ایک ہے اختصاص، لام کا ایک لام اختصاص کے لیے بھی آتا ہے. تو یہاں جو ہے سورت کا فاتحہ کے ساتھ اختصاص ہے، سورت کا فاتحہ کے ساتھ اختصاص ہے. تو یہ ایک خاص کا تعلق ہے، جہاں فاتحہ ہوگی سورت بھی ہوگی. ٹھیک ہے، چلو جی. اس کا جواب دیتے ہیں کہ اضافت لامیہ میں لام مقدر ہوتا ہے، مقدر ہوتی ہے، اور لام کا اظہار جو ہے اضافت لامی میں شرط نہیں اضافت ہے، لامی میں شرط نہیں ہے. بس اور لام کا معنی لام بن کا سکے معنی یہ بن ضروری ہے. سکے یہ ضروری ہے. یہاں لام کا معنی بن سکتا یہاں ہے لام کا معنی بن سکتا ہے تو کیونکہ یہاں اس جگہ لام کا معنی بن سکتا ہے کہ لام کا ایک معنی اختصاص ہے، تو اختصاص والا معنی یہاں پایا جائے گا. سورت کا فاتحہ کے ساتھ اختصاص ہے، ایک خاص تعلق ہے. جہاں فاتحہ ہوگی وہاں سورت بھی ہوگی. کتنی باتیں ہو گئی؟ آج کے سبق کی پانچویں بات ہے کہ فاتحہ تل کتاب، سورۃ فاتحہ الکتاب میں اضافت لامیہ ہے، اضافت لامیہ ہے. وہ تو عام کی اضافت ہوتی ہے خاص کی طرف، یہاں فاتحہ عام تو نہیں ہے، وہ اضافت ہوتی ہے عام کی اضافت خاص کی طرف. یہاں جو ہے فاتحہ عام نہیں ہے، تو پھر فاتحہ عام نہیں ہے تو یہ پھر اضافت درست نہیں ہے، اضافت لامی درست نہیں ہے. چلو جی، آج کے سبق کی پانچویں بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ یہاں پر سورۃ فاتحہ الکتاب، یہاں پر سورت کی اضافت جو فاتحہ کی طرف یہ اضافت لامی ہے. تو اضافت لامیہ یہ ہوتی ہے کہ خاص کی اضافت ہوتی ہے، عام کی اضافت ہوتی ہے خاص کی طرف، خاص کی طرف. عام کی اضافت ہوتی ہے خاص کی طرف، عام کی اضافت ہوتی ہے خاص کی طرف. پھر سورت کی اضافت فاتحہ کی طرف، تو یہ فاتحہ عام ہوگی، حالانکہ جو فاتحہ ہے یہ عام نہیں ہے، فاتحہ عام نہیں ہے. تو اس صورت میں فاتحہ عام ہوگی، فاتحہ عام نہیں ہے بلکہ خاص کی اضافت ہے عام کی طرف. تو یہ ہے خاص کی اضافت عام کی طرف ہے. تو اس کا جواب یہ دیا کہ اضافت لامی کا اس میں حصر نہیں ہے، اضافت لامی کے اس میں حصر نہیں ہے. بعض نے کہا کہ یہاں جو ہے جزئی کی اضافت ہے کلی کی طرف، جزئی کی اضافت ہے کلی کی طرف. لیکن یہ پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے کہ جزئی کی اضافت کلی کی طرف ہو، کہ جزئی کی اضافت کل کی طرف ہو تو پھر جزئی کی کل کی طرف کل کتاب ہے، کتاب کلی ہوگی. تو اب کتاب کلی ہوگی تو کلی کی ابتدا تو نہیں ہوتی، کلی کا افتتاح نہیں ہوتا، کلی کا فاتحہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کہ یہاں جو ہے اضافت لامی اس میں حصر نہیں ہے، بلکہ بعض نے کہا کہ جزئی کی اضافت ہے کلی کی طرف. یہ بھی اگر کوئی کہے کہ درست نہیں بنتا، کیونکہ جب جزئی کی اضافت کل کی طرف ہوگی تو کتاب کلی ہوگی. تو جب کتاب کلی ہو تو کلی کی ابتدا تو نہیں ہوتی، اس کی فاتحہ یا افتتاح نہیں ہوتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جز کی اضافت کل کی طرف ہے، کل کی طرف ہے. کل سے مراد کتاب کا مجموعہ ہے، تو مجموعے کی ابتدا ہوتی رہتی ہے، مجموعے کی ابتدا ہوتی رہتی ہے. چلو جی، اس کا جواب دیا کہ اضافت لامی کا اس میں حصر نہیں ہے، بلکہ اس کی اضافت جو ہے وہ
جز یعنی اس میں حصر نہیں ہے عام کی اضافت ہو خاص کی طرف اس میں حصر خاص کی طرف اس میں حصر نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ یہاں جو ہے اضافت جو ہے جزئی کی اضافت کلی کی طرف ہے۔ اضافت کلی کی طرف ہے، تو اگر کوئی کہے کہ یہ درست نہیں ہے کیونکہ درست نہیں ہے کیونکہ جزئی کی اضافت کل کی طرف، کل کی طرف تو کل کتاب ہے، جی کل تو کتاب ہے، کل کی ابتدا تو نہیں ہوتی، کل کا افتتاح تو نہیں ہوتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جز کی اضافت کل کی طرف ہے، جز کی اضافت کل کی طرف ہے، تو وہ کل کا مجموعہ ہے، مجموعہ ہے، مجموعے کی ابتدا ہوتی رہتی ہے۔ جی یہ فاتحہ جو ہے یہ کل کتاب کا جز ہے، ہاں تو جو کل ہے نا، کل ہے کتاب کا مجموعہ، تو مجموعے کی ابتدا ہوتی رہتی ہے، یہ پھر معنی درست بنے گا۔ آج کے سبق کی چھٹی باس، وَتُسَمَّى أُمُّ الْكِتَابِ، وَتُسَمَّى أُمُّ الْكِتَابِ، وَتُسَمَّى أُمُّ الْقُرْآنِ۔ اس کا عطف کہاں ہے؟ اس کا عطف کہاں ہے؟ اس کے عطف میں 4 وجوہ ہیں، 4 عطف ذکر کیے گئے ہیں کہ اس کا عطف پہلی صورت کہ اس کا عطف جو ہے وہ ہے خبر پر۔ سورۃ فاتحۃ الکتاب یہ خبر ہے نا، حیا کی، حیا مبتدا ہے، تو پہلا اس میں احتمال یہ ہے کہ اس کا عطف تسمى ام القرآن کا عطف سورۃ فاتحۃ الکتاب خبر پر ہے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس کا عطف اسی جملہ پر ہے، حیا سورۃ فاتحۃ الکتاب اسی جملہ پر وتسمى ام القرآن کا عطف ہے۔ تو پھر اس صورت میں پہلی صورت میں جو ہے جملہ انشئیہ کا عطف جز پر ہوگا، جز جملہ پر، اور دوسری صورت میں جملہ انشئیہ کا عطف جملہ خبریہ پر ہوگا، تو جملہ انشئیہ کا عطف جملہ خبریہ پر ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا احتمال اس کا یہ ہے، تیسرا احتمال یہ ہے کہ اس کا عطف معطوف علیہ میں ایک مقدر ہے اس پر ہے، معطوف علیہ میں مقدر ہے اس پر ہے، تسمى تسمى سورۃ فاتحۃ الکتاب، تسمى فاتحۃ الکتاب، تسمى فاتحۃ الکتاب، آگے ہے تسمى ام الکتاب، ام القرآن، تسمى ام القرآن، تو یہاں جو ہے انشاء کا پھر عطف انشاء پر ہوگا۔ کتنے احتمال ہوگا؟ 3۔ چلو 3 ذکر کر دیں، پھر چوتھا ذکر کریں۔ اب وَتُسَمَّى أُمُّ الْقُرْآنَ، ام القرآن آج کے سبق کی چھٹی بات یہ ہے کہ وَتُسَمَّى ام القرآن جو ہے اس کا عطف کہاں پر ہے، تو اس میں 4 احتمال ہے۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ تسمى ام القرآن جو ہے اس کا عطف جو ہے مبتدا پر ہے، مبتدا کی خبر پر مبتدا ہے، کی خبر پر ہے، تو یعنی سورۃ فاتحۃ الکتاب پر ہے، سورۃ فاتحۃ الکتاب پر ہے، اور دوسرا سورۃ احتمال فاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحۃ الکتاب پر ہے، اور دوسرا یہاں احتمال جو ہے یہ پھر کہ عطف جملہ انشئیہ کا عطف ہوگا جز جملہ جز پر، جملہ پر، اور دوسرا عطف دوسرا احتمال احتمال یہ ہے کہ اس کا جو عطف ہے وہ جملہ خبریہ پر ہے، خبریہ پر ہے، یعنی حیا سورۃ فاتحۃ الکتاب وتسمى ام القرآن، اور تو یہاں پھر جملہ انشئیہ کا عطف ہوگا جملہ خبریہ پر، تو یہ جملہ انشئیہ کا عطف جملہ خبریہ پر ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ معطوف علیہ میں ہم مقدر نکالتے ہیں، وہ ہے تسمى فاتحۃ الکتاب، تو پھر یہاں بھی ہے تسمى ام القرآن، تو تسمى ام القرآن جملہ انشئیہ، اس کا عطف جملہ انشئیہ پر ہوگا۔ آج کے سبق اپنا چوتھی باس رہتی ہے نا، چوتھا احتمال تھوڑا سا بعید ہے کہ سورۃ فاتحۃ الکتاب جو ہے سورت کا ایک اسم ہے، ایک ہے اس کا مسمى، ایک سورت کا اسم ہے اور ایک سورت کا مسمى ہوتا ہے، تو یہاں مسمى کی اضافت، یہاں جو ہے مسمى کی اضافت ہے، یہاں مسمى کی اضافت ہے، سورت کا ایک اسم ہے، ایک اس کا مسمى ہے، یہاں مسمى کی اضافت ہے، جیسے سعید و قرزن کی اضافت ہے، تو یہ بھی اسی طرح ہے، مسمى کی اضافت ہے، یعنی سورت تسمى فاتحۃ الکتاب، سورت تسمى فاتحۃ الکتاب، یہ احتمال بعید ہے، یہ احتمال بعید ہے۔ اب وجہ بہت، مسمى جو ہے یہ معین ہوتا ہے، مسمى معین ہوتا ہے، اور معین جو ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے، تو ہر مسمى جو ہے معین ہوتا ہے اور معین جو ہے وہ خاص ہوتا ہے، تو پھر خاص کی اضافت عام کی طرف ہوگی، تو پہلے ہم کہہ کر آئے ہیں کہ یہاں اضافت لامی ہے، عام کی اضافت خاص کی طرف ہے، عام کی اضافت خاص کی طرف ہے۔ چلو جی، چوتھا احتمال یہ ہے کہ جو بعید ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو ہے سورۃ فاتحۃ الکتاب ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے سورت کا مسمى ہوتا ہے، تو یہاں مسمى کی اضافت ہے، جیسے سعید و قرزن کی، یہ بھی سعید و قرزن کی طرف اس کی اضافت ہے، مسمى کی اضافت ہے، مسمى کی اضافت ہے، یعنی سورت اپنا
तुसम्मा फ़ातिहतुल किताब, तो यहाँ मुसम्मा की इजाफत है, तो ये एहतमाल बाइद है। वजह बहुत जिक्र करें ना, मुसम्मा मुअय्यन होता है, वजह बहुत ये है कि मुसम्मा मुअय्यन होता है और मुसम्मा मुअय्यन मुअय्यन ख़ास खास होता है, होता है, तो फिर ख़ास की इजाफत जो है आम की तरफ आम होगी। की तरफ होगी। हालांकि हम के आया हैं कि यहाँ इजाफत लामी है, जी। लामी जो होती है ये आम की इजाफत ख़ास की तरफ होती है। तो ये कितनी बातें हो गई, जी। तो इतने तक मुकम्मल हो गया। तर्जमा कर लें, सूरत फ़ातिहतुल किताब व तुसम्मा उम्मुल कुरान, और सूरत और ये सूरत फ़ातिहतुल किताब है किताब है और नाम रखा गया है उम्मुल कुरान। कुरान।